زبور 149 ہے 149. ہم سب بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. زبور 149. خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو. اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں. وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے. وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا. مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں. ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دودھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور اونٹوں کو سزا دیں. ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے. اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے. خدا ان کی حمد کرو. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو. آئیں ہم سب اپنے لبوں کو کھولیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ اس نے سارے ہفتے میں ہمیں سنبھال کر رکھا ہے، اپنی پناہ میں لے کر آیا. روح القدس کو پکاریں، وہ ہمارا مددگار ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور باپ کی طرف سے تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا. مسیح کے وسیلہ سے روح القدس ہمیں ملا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع کے خون کو پکاریں، صلیب کی طرف آنکھیں لگائیں جہاں پر ہمارے گناہ مٹ گئے. سب دعا کریں. خدا ان کے حضور اپنے لبوں کو کھولیں، ہاتھوں کو بلند کریں. کلام میں لکھا ہے مقدس لوگ ہاتھوں کو، پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ہم سب اس کے حضور میں ہیں، کیونکہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. ہم اس کے حضور میں بیٹھے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے. کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. کلام وعدوں سے بھرا ہے. کلام وعدہ ہے. یسوع مسیح وعدہ ہے. یسوع مسیح میں حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ ہے. مسیح کو پکارے جو ہماری زندگی ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. اس نے اپنے جاہ و جلال کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا. وہ خدا تھا اور اس نے اس قدر اپنے آپ کو عاجز کر دیا کہ انسانی شکل اختیار کی تاکہ کفارہ دے سکے، ہمارے بدلے میں صلیب پر جا سکے. خدا ان کی شکر گزاری کریں. ہمارے دل بھر جائیں شکر گزاری سے، مسا سے. روح القدس کو پکاریں کہ ہمیں چھوئے، ہمیں برکت دے. حمد و ثنا میں ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. مکمل طور پر خداوند ہم اپنے خیالوں کو تیرے حضور میں سرنڈر کرتے ہیں. خداوند ہر ایک اونچی چیز کو خداوند جو تیری پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈال دیتے ہیں، ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں. خداوند تیرے آگے جھکتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکاتے ہیں. ہماری روح، جان، بدن تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں. آسمانوں میں تیرے جیسا کوئی خدا نہیں. خداوند تو الہوں میں شاہ عظیم ہے. دنیا میں بہت سے معبود ہیں خدا، لیکن تو ایسا معبود ہے جو ہمارا باپ ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، ہماری روحانی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں. بلند آواز سے دعا کریں خدا ان کے حضور میں. خدا ان کے روح کو پکاریں. یسوع کے لہو کو اپنے اوپر محسوس کریں کہ وہ اس نے ہمیں کور کیا ہوا ہے. خدا ان سے مدد مانگیں کہ وہ ہماری حمد و ثنا میں مدد کرے اور ہم اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. خداوند کی شکر گزاری کریں. خدا کلیسیا کی مدد کر، کلیسیا کے ساتھ ہو. خدا اپنے خادم کو برکت دے جو لیڈ کریں پرستش میں. آج کے کلام کو خدا سے مانگیں
کہ جو ہمیں بخشے گا, جو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آسمانی باپ تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں. تو بھلا ہے, مہربان, قدرت والا خدا ہے, تیری مانند کوئی نہیں. مقدسوں کی محفل میں تو نہایت تعظیم کے لائق ہے. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے خون کے وسیلہ سے, اس نئی اور زندہ راہ سے خداوند تیرے پاس آتے ہیں. فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم پر رحم ہو, اور تیرا وہ فضل مانگتے ہیں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکتا ہے. ہم اپنے دل کا حال تیرے سامنے کھول دیتے ہیں خداوند. تو ہمارے ساتھ رہنا, ہماری مدد کرنا. ہم سارا کنٹرول پاک روح کے حوالے کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, تو بڑھتا جا, تو ہی یہ خدا عظیم ہے. ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, تیرے سپرد کرتے ہیں. ہمارے خیالوں سوچوں پر تیرا قبضہ ہو, تیرا پہرا ہو خدا. ہم بھرپور طریقے سے تیری مداثرئی کریں. ہمیں مسا کر خدا, تو نے ہمیں مسا کیا ہے. تیرا روح القدس ہمارے اوپر ہے. تیرا شکر کرتے ہیں. بڑی مدد کرنا, برکت دینا. آسمانی باپ ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے والد, آمین. ہاللیلویا. آپ سب خداوند کی حضوری میں خوش ہیں؟ عزیزوں, ہم اپنی خوشی کا اظہار اس کے حضور میں تالیوں کے ساتھ کریں گے. آئے ہم کوائر کے ساتھ مل کر, خدا کے خادم کے ساتھ مل کر زبور 96 سے خداوند کی تعریف کریں گے. آؤ ایک نواں گیت رب الہی کا ہو. Hallelujah. Praise Jesus. آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ, آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ. سب جو زمین دے او کامن لے آؤ, سب جو زمین دے او کامن لے آؤ. آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ, آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ. سب جو زمین دے او کامن لے آؤ, سب جو زمین دے او کامن لے آؤ. آؤ ایک نواں گیت کرو سب بزرگیاں ہو وعدے نامی, کرو سب بزرگیاں ہو وعدے نامی. روز روز مکتی اس دی سناؤ, روز روز مکتی اس دی سناؤ. آؤ ایک نواں گیت ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ. ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ. ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆਓ. ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾਚੀਜ਼. ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਓ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਓ. ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ. ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ
हालेलुया। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा हुआ है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल गई। अजीज़ों, जब हम हम्द करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, तो हमारे बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 100, ऐसा ज़मीन दे लोगों। Yes, Lord. करो बंदगी, करो बंदगी।
सदा तेओ दी वफादारी सदा दिखे दीवी तेओ दी वफादारी सदा दिखे दीवी सदा दिखे दीवी ऐ सब ज़मीं दे लोगों तारीफ करो रब दी ऐ सब ज़मीं दे लोगों तारीफ करो रब दी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी Praise Jesus. हालेलुया हालेलुया। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है और 4000 दरबान थे और 4000 उन साज़ों से खुदावंद की तारीफ़ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदा सराई करने के लिए बनाया था। अंदाज़ा कीजिए कि 4000 कलीसिया और हर एक के हाथ में एक साज़ होता और वो खुदा की हम्द करते और सिताइश करते। आज मखसूस लोगों के पास साज़ हैं लेकिन हमारे मुंह में खुदा की तमजीद ज़रूर है, लेकिन हर एक के पास एक साज़ भी है। दिखा सकते हैं? जो तालियां बजाकर खुदा की तारीफ। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके हजूर में एक और गीत गाएंगे, बारगाह विच तेरी हुंदी रहेगी हमदो सना। अजीज़ों, मसा से भरकर तालियां बजाते हुए उसकी तारीफ़ करें ताकि खुदा में कसरत से बरकत दे। बारगाह विच तेरी यीशु हुंदी रहेगी हमदो सना बारगाह विच तेरी यीशु हुंदी रहेगी हमदो सना अलिए देवन के सब लोग बारगाह विच तेरी यीशु हुंदी रहेगी हमदो सना बारगाह विच तेरी यीशु हुंदी रहेगी हमदो सना। माइक मुझे हारमोनियम पे थोड़ा माइक दे। तूए आपने आगे कीता दुखिया ते लाचारां दा तूए आपने आगे कीता दुखिया ते लाचारां दा इबदी बनिया जगदी खातिर पापा दे निवारां दा इबदी बनिया जगदी खातिर पापा दे निवारां
रज खुशियाँ दे तो नाल जिंदगी दी सौगात पावे रज रज खुशियाँ दे तो नाल जिंदगी दी सौगात शुक्राने दे गीत होवनी सजदे ते नजराने सदा शुक्राने दे गीत होवणगे सजदे ते नजराने सदा हदिये देवणगे सब लोग बनगे तेनू खुदा मारगा विच तेरी यीशु हुंदी रवेगी हमदो सलाम बारगा विच तेरी यीशु हुंदी रवेगी हमदो सलाम अज़ला तो तू प्यार है कीता तेरी रहमत बेशुमार अज़ला तो तू प्यार है कीता तेरी रहमत बेशुमार फज़ला दी बारिश दे अंदर सब नू देदा है निखार फज़ला दी बारिश दे अंदर सब नू देदा है निखार खुशियाँ दे नाग वजन रवेगी रवा दवा खुशियाँ दे नाग वजन रवेगी रवा दवा हदिये देवन के सब लोग बनगे तेनू बारगा विच तेरी यीशु हुंदी रवेगी हमदो सना बारगा विच तेरी यीशु हुंदी रवेगी हमदो सना बारगा विच तेरी यीशु हुंदी रवेगी हमदो सना हालेलुया। तशरीफ़ रखिए। अज़ीज़ों, कलाम में लिखा हुआ है किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हज़ूर पेश की जाएं। हम इबादत में आते हैं, बहुत सी दरख्वास्तें हमारे पास होती हैं और दुआ एक ऐसा वसीला होता है जिसके ज़रिए हम खुदा के हज़ूर में अपनी दरख्वास्तें पेश करते हैं। तो हम एक शुक्रगुजारी की दुआ बहन रश्मि के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सच्चे ज़िंदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों, आपके हजूर में झुकते खुदा शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत और मुबारक वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, ताकि आपके चरणों में झुक कर आपकी हमदोस्ताइश कर सकें। शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी, बीते वक्त में संभाला, बड़ी आशीष और बरकत दी, एक ज़रूरत को अपने इलाही ख़जानों से पूरा किया, अपने हजूर में आने का फ़ज़ल बख्शा। आपका शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी उस बेइंतहा मोहब्बत के लिए जो आपने हम सब से की खुदावन, जबकि हम गुनाहगार थे कि आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु उस बड़े कफ़ारा के लिए जो आपने सलीब पर हमारे लिए दिया, उस बहते लहू की धार के लिए जो आज भी कलवरी से हमारे लिए जा रही है, जो हमें धोती, जो हमें पाक साफ करती। मैं आपका शुक्र करती हूँ और मैं याद रखती हूँ खुदावन कि हमारी मखलसी किसी सोने चांदी से नहीं बल्कि यीशु के बेशकीमत और पवित्र लहू से हुई। खुदावंद, आप हमारे लिए अपने तख्त जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जल्दी हमें लेने के वास्ते आने वाले परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, आपकी इस दया के लिए, इस रहम के लिए, इस तरस के लिए खुदावंद, खुदा जो आपने हम पर किया खुदावंद, आपका धन्यवाद हो। शुक्रगुजार हूँ सच्चे और अच्छे मददगार उस पाक रूह के लिए जो आपने हमें दिया है। ऐ खुदा पाक रूह, आपके बगैर हम कुछ नहीं प्रभु जी, आप ही हमें चलाने वाले, हमें बढ़ाने वाले परमेश्वर, आप ही हमें मसीह की मोहब्बत की लंबाई, ऊंचाई और गहराई को सिखाने वाले परमेश्वर
परमेश्वर खुदावन, आपके रहम के लिए आपका शुक्र करती हूँ खुदावन। जितने भी गीत ज़बूर भजन हमने गाए खुदावन, विश्वास रखती हूँ कि आपको आकाश में पसंद आए खुदावन। मीटिंग के बाकी हिस्सा को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना खुदावन, बड़ी आशीष और बरकत देना, अपने जलाल से भरना खुदावन। बाकी के वक्त को आपके ज़ोरवर हाथों में देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ और पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, बाइबल में लिखा है उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। तो हम इस बात का इजहार गा कर करेंगे, जलाल जलाल हालेलुया। हम सब खड़े होंगे और खुदा के इस हम्दो सना में पुकारेंगे जलाल जलाल हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहता हूँ हर हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया जाए, ताकि जब हम प्रस्तुत के समय दाखिल हो रहे खुदा उनकी हुजूरी हम में से हर एक को छूए, उसका जलाल जो हमारे दरमियान में मौजूद, हम उसके वसीला से बरकत पा सकें। हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएंगे, क्योंकि याद रखें कि वो उस जगह पर मौजूद है और खुदा कलाम कहता है कि वो अपने तालबों को बदला देता है। उसको पुकारना शुरू करेंगे। वो फाते खुदा है, कुदरत से भरा हुआ खुदा है, जोरावर है, जंग में महान है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। हालेलुया। शिखराबा से शिंदे जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। खुदा का करता है जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। कलाम काम करता है जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। पात्रों का करता है जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। हम फतह पाते हैं जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। खुदा का करता है हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। कलाम काम करता है जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। पात्रों का करता है जलाल जलाल हालेलुया, जलाल
हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएंगे जो फातेह खुदावंद है, और उसके वसीला से हम भी इब्लीस पर उसकी कुव्वतों के ऊपर फतह पाते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। अजीजों, एक और प्रस्तुत का गीत गाएंगे, आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल। Oh yes, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। सब बोलेंगे, आसमां तख्त तेरा, ओ यस लॉर्ड, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। मर्रा है बेऐब तू, अकबर या खुदा का तू, मर्रा है बेऐब तू, अकबर या खुदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है,
पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया भी तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया भी तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल भी तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल भी तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, 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 सजदों पे सजदे करूं। ओ यस लॉर्ड, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सजदों के लायक खुदावंद है, तू अजीम खुदा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, तो भी खाकसार के दिल में रहता है, और जब तुझे सजदा किया जाता है, जब तेरे हुजूर में आ जाते हैं खुदावंद, तू हमें छू लेता है और बरकत देता है, ताकि हम खाली ना जाएं बल्कि तेरे रूह से मामूर होकर जाएं, तेरी बरकत को अपने साथ लेकर जाएं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रिविलेज के लिए, इस रहम, इस दर्स, इस फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, अब वक़्त हुआ चाहता है कलाम का। हमने हमदोसना की, खुदावंद ने ईमान है कि कबूल किया है। यस लॉर्ड। कलाम में लिखा हुआ है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। जब खुदा का कलाम होता है, नविश्तों के भेद खुदा खोलता है अपने खादमों के वसीला से, तो हम खुशी से भर जाते हैं। आमीन। हम अपने लिए कलाम मांगेंगे, खुदा के बंदा के लिए भी दुआ भी करेंगे, और इस दुआ में भाई आमर से दरख्वास्त करेंगे कि वो रहनुमाई करें। हर शख्स अपने लिए कलाम मांगे कि खुदा हमसे बोले और बात करे। मदद और रहनुमाई की खुदावंद। इबादत के सारे वक्त में खुदावंद तूने अपने पाखरू के वसीला से हमें संभाला खुदावंद। अब वक्त चाहता है कि खुदावंद हम तेरी ज़िंदा आवाज़ तेरे बंदा के वसीला से सुने खुदावंद।
हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर खुदावन। आज तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए खुदावन, वो हम सब की ज़िंदगियों में फलदार साबित हो खुदावन। तेरे खादिम को सर से लेकर खुदावन पाँव के तलवे तक खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आते खुदावन। अपने पाक रूह के वसीला से खुदावन तू हम सब को एक रूह में बांधना खुदावन, अपने खादिम का मुंह होकर बोलना खुदावन, और हर एक बोला जाने वाला शब्द खुदावन हम सब की ज़िंदगियों के लिए, हमारे अजीज़ों और खुदावन हमारे ख़ानदानों के लिए बरकत का बायस हो खुदावन। हमें तौफीक दे के खुदावन इसको महज सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदावन इसको बड़ी हलीमी से कबूल करें, अपने दिल में रखें और अपनी ज़िंदगी को खुदावन इस पर अमल करते हुए गुजारें खुदावन। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने मौका बख्शा कि हम सब खुदावन के घर पे आ सकें, उसकी हम्दो सताइश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। आए खुदावन के पाक कलाम की तरफ चलते हैं। खुदावन के पाक कलाम से निकालेंगे मत्ती की मार्फत लिखी इंजील, उसका 7 बाब पहली आयत से, पहली से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रयाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। आमीन, आमीन। अजीज़ों, हम खुदाउन के पाक कलाम में देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ी वाज पर अपने शागिर्दों से और तमाम लोग जो यीशु मसीह को सुन रहे थे उनसे एक बात कह रहे हैं कि तुम क्या नहीं करो, ऐबजोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। तो खुदावन यीशु मसीह हमेशा याद रखें कि उनको फकी और फरीसी हमेशा फॉलो करते थे, और फकी फरीसी ऐसे कट्टर लोग थे कि वो हमेशा दूसरों में गुनाह ढूंढते थे, हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराते थे। और हम जरा गौर करेंगे ऐबजोई, ऐबजोई का मतलब क्या है? इंग्लिश में वर्ड है जज। आप एक दुनिया में, इस दुनिया में एक सुप्रीम जज है, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा जज तो दुनिया का, उसका नाम क्या है? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। कितनों का ईमान है वो हमारा जज है? हाथ खड़ा करें। खुदावन यीशु मसीह हमारा सुप्रीम जज है। तो हमारा काम नहीं है किसी को जज करना, खुदा का काम है किसी को जज करना। जजमेंट का जज के मतलब देखते हैं, जो इब्रानी में अल्फाज है जज के लिए वो है क्रीनो। इसका मतलब है तकसीम करना और कंडेम करना किसी चीज को गैर मुनासिब करार देना, पनिश करना, सजा देना। और अगर हम लोग उर्दू में ये अल्फाज का मतलब देखें तो ऐबजोई का मतलब है ऐब मीन्स कोई खराबी, किसी चीज में फ्लॉज ढूंढना, किसी चीज में से नुक्स निकालना, खामियां निकालना और गलत या सही करार देना किसी चीज को। ये जो लोग थे फकी फरीसी, यीशु मसीह को हमेशा इन्होंने कोशिश की कि यीशु मसीह को गलत साबित करें। हमेशा इन लोगों ने यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। जैसे उस औरत को यीशु मसीह के पास ले आते हैं, कहते हैं इसके साथ क्या करें। जैसे यीशु मसीह को सवाल करते हैं कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, कैसर को टैक्स देना, कैसर को टैक्स पे करना अच्छा है या नहीं। यीशु मसीह को ऐसी बातों में वो लोग फंसाते रहे। यीशु मसीह को इन्होंने बहुत आजमाने की कोशिश की। शर्रा के आलम भी यीशु मसीह के पास आते थे कि यीशु मसीह को बातों बातों में फंसाएं। और हम आगे जाके खुदा के कलाम में देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9 बाब 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने,
بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یسوع مسیح ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، ادھر ایک جنم کا اندھا بیٹھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح کے شاگرد اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے گناہ کیا ہے، اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ اب ظاہری سی بات ہے، یہ جنم کا جب جنم کا یہ اندھا ہے تو اس کا مطلب شروع سے ہی اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، تو وہ بڑے کیوریس ہیں کہ کس نے گناہ کیا ہے۔ بہت سی بار ہم لوگ بھی بڑے کیوریس ہوتے ہیں دوسروں کے بزنس میں، دوسروں کے کام میں، ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں چال پلوسی اردو میں، ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کیا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی یہی جاننے کی کوشش کریں کس نے گناہ کیا ہے، کہ یہ اندھا پیدا ہوا اس نے یا اس کے ماں باپ نے۔ یہ ایک شخص ہے، یہ شخص جنم کا اندھا ہے، اس کی آئیز بال بھی نہیں ہے، اس کے آئی بالز بھی نہیں ہیں، تو یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، مٹی لیتے ہیں، اس کی اس کی آنکھوں یہ بالز بناتے ہیں، اور جب یہ اس کو یسوع مسیح کہتے ہیں تو جا کے دھو لے، جب وہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، اس کو دکھنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فقی فریسی اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو وہی نہیں ہے جو ادھر ہیکل کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، جنم کا اندھا، تیرے کو کس نے ٹھیک کیا؟ وہ کہتا ہے میں اس کا نام تو نہیں جانتا، لیکن وہ نیک آدمی ہے، وہ سچا ہے، اس نے میرے کو ٹھیک کر دیا۔ اور پھر ان کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اور ایپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے، یسوع مسیح تو انسان ہے، وہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، وہ کیسے شفا دے سکتا ہے۔ اسی بات کا ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ اس اندھے کے ماں باپ کو بلوا لیتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے یا اس کا ہمشکل ہے کوئی؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ماں باپ کے اندر خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ جو یسوع مسیح کی گواہی دیتا تھا اس کو عبادت خانہ سے خارج کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس کے ماں باپ بھی ڈرتے تھے کہ ہم لوگ یسوع مسیح کا نام نہیں لیتے، اور انہوں نے نہیں لیا۔ وہ کہہ رہے ہمیں نہیں پتا کس نے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ اور عزیزو ہم جا کے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا خدا کے کلام میں، کہ اسی میں 31 اور 34 آیت پڑھیں گے، 31 سے لے کر 34 آیت تک۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ دیکھیں اس شخص سے پھر دوبارہ پوچھا گیا ہے، ان کو یقین نہیں ہوتا، دوسری بار اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرے کو کس نے ٹھیک کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح کو، یہ شخص جو ہے اندھا، کہتا ہے یسوع مسیح راز باز ہے، اس کی خدا سنتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو خود گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ کس میں پیدا ہوا ہے؟ گناہ میں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے اس کی عدالت کر دی ہے کہ تو گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی گواہی کو قبول نہیں کر رہے، یسوع مسیح کی گواہی کو قبول نہیں کر رہے کہ وہ یسوع کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے میرے کو ٹھیک کر دیا، وہ نہیں مان رہا۔ عزیزو ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فقی اور فریسی جو تھے، بہت انہوں نے اپنا ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا تھا، ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ بہت اچھا ہے، وہ راز باز ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ راز باز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے 360 لاز بنائے تھے، 360 لاز بنائے تھے ان لوگوں نے، اور اس کے اندر ایک لا ایسا بھی تھا کہ اگر کوئی بچہ ڈسیبل پیدا ہوتا ہے یا اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کچھ پرابلم ہے، تو وہ جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی اپنی شریعت میں، ان لوگوں نے شریعت کو پورا مینوپولیٹ کیا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ تو گناہ گار ہے، اس شخص کی گواہی قبول نہیں کر رہے۔ عزیزو ایسے ہی ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سی بار ہم لوگ بھی لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے پیرامیٹرز میں ناپ رہے ہوتے ہیں، اپنا ہمارا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہم اس میں ناپ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بے روزگار ہو جاتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کیوں بے روزگار ہو گیا۔ جب کوئی بے اولاد ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی شخص مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، کیوں گزر رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ ہم لوگ بہت سی بار ہم لوگ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ فقی فریسیوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر کچھ پرابلم چل رہی ہے تو ضرور کچھ غلطی ہے، خطا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح میں کہہ رہے تم نے جج نہیں کرنا۔ ہاں اگر خدا آپ کو بتاتا ہے، خدا کا پاک روح بتاتا ہے کہ ہاں یہ شخص نے یہ خطا کی ہے، اس شخص نے یہ غلطی کی ہے، تو جا اس کے گناہ کو اس پہ ظاہر کر۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، سیموئیل کی کتاب میں خداوند سیموئیل کو بھیجتا ہے ساؤل کے پاس
کہ تو نے گناہ کیا ہے, تو نے خدا کی بات پورے طور پر نہیں مانی. خدا نے ساؤل سے کہا تھا جا املیکیوں کو ختم کر دے, ان کا نام و نشان مٹا دے. تو وہ کیا کرتا ہے, ان کے بادشاہ کو اور بھیڑ بکریاں وغیرہ لے آتا ہے. خدا نے کیا اس کے حکم دیا تھا, پورا کلین کرنا ہے ان کو, کلیئر اٹ آف, ختم کرنا ہے ان کو, نیست کر دینا, ختم کر دینا. لیکن وہ پوری بات نہیں سنتا, وہ کیا کرتا ہے, حکم عدولی کرتا ہے. اس لیے خدا سیموئل کو جا کے کہتا ہے کہ خدا سیموئل کو کہتا ہے جا اس کو بتا کہ تو نے غلطی کی ہے, تو نے گناہ کیا ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد بادشاہ ہتی اوریا کو مرواتا ہے اس کی بیوی کے لیے, بتسبا کے لیے, تو خدا ناتن نبی کو چنتا ہے کہ جا داؤد کو بول کہ تو نے گناہ کیا ہے, تو نے بہت بڑی خطا کی ہے, تو نے گناہ کیا ہے. عزیزو, وہ بتاتا ہے اسے کہ تو نے گناہ کیا ہے, اور داؤد کو پتہ چلتا ہے, اس پہ ظاہر ہوتا ہے, اس کی ججمنٹ ہوتی ہے. یہ اگر جب تک ہمیں خدا نہ بولے تو ہم لوگ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جب تک پاکرو ہمیں نہ بولے, ہم لوگ بہت سی بار ہمارے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں, ہمارے اپنے جذبات ہوتے ہیں, ہم لوگ آگے پاکرو کا نام لگا دیتے ہیں کہ پاکرو ایسے کہہ رہا تھا. بہت سی بار ایسا ہوتا ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے. کیا پاکرو آپ کا دل دکھائے گا؟ کیا پاکرو آپ کو غلط کہنے کا, غلط بات بولے گا کسی کے لیے؟ میں نہیں یہ بات سمجھتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فقی فریسی جو ہے یہ بہت کٹر ٹائپ کے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی آج کے اگر دور میں دیکھا جائے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اسپرچول پرائڈ ہوتا ہے, روحانی مغروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں, باقی اور کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں میں سے زیادہ کوئی روحانی نہیں ہو سکتا. دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سب بھائی ہو, ہم لوگ سب ایکول ہیں, بڑا چھوٹا نہیں. خدا عدالت کرتا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اگر آپ پاکستانی نیوز دیکھتے ہیں, پاکستان میڈیا, اگر آپ ان کے جرنلسٹ کو سنیں, ان کے اینکرز کو سنیں, تو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ جب نیوز دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستانی فوجیوں نے 5 اس ملک کے فوجیوں کو جہنم میں خاک کر دیا. اور جب ان کے مرتے ہیں, پاکستان کے جب وہ ہو جاتے ہیں تو ان کو شہید کا لقب مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جنت کے وارث ہو گئے ہیں. باقی جو دوسرے مرتے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ جہنم کے وارث ہو جاتے ہیں, جہنم میں خاک ہو جاتے ہیں. عزیزو, وہ بیٹھے بیٹھے خدا بن جاتے ہیں اور جج کر دیتے ہیں کہ یہ ادھر گیا, وہ ادھر گیا. عزیزو, خدا ہمیں ایسے نہیں چاہتا. ہم لوگ کسی کی ججمنٹ نہیں کر سکتے. اگلا بندہ پتہ نہیں کتنا روحانی ہو سکتا ہے, آپ سے بھی زیادہ دعا کرتا ہو. آپ اس کے ایکشنز دیکھ رہے ہیں, آپ کو جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے, آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں دیکھنے سے, آپ اس کو ویلیڈیٹ بھی کریں. کیا سچ ہے؟ نہیں ہو سکتا کوئی میرے بارے میں بول دے کہ میں رشوت لیتا ہوں, میں کرپشن کرتا ہوں, لیکن سنی سنائی پہ نہیں جانی. آپ کا کام ہے ویلیڈیٹ کرو اس بات کو, جا کے چھان بین کرو یہ بات سچ بھی ہے نہیں ہے, کہ ہوا میں باتیں ہیں. کبھی بھی لوگ خدا کے خادموں کو, خدا کے لوگوں کو ایسی جج کر لیتے ہیں. بہت سی بار ایسا ہوتا ہے, ان کی ایب جوئی کی جاتی ہے, ان کو برا بلا کہا جاتا ہے, اور خدا اس بات پہ ناراض ہوتا ہے. ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں ایوب کا حال آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے کتنی اس نے اذیت برداشت کی تھی. لیکن ایوب کے پیچھے ایک جنگ چل رہی تھی, اور ایوب کی جنگ نہیں تھی, یہ شریر اور خدا کی جنگ تھی. شریر کہتا ہے میں ایوب کو اتنا اس کی طبیعت خراب کر دوں گا, اس کی حالت خراب کر دوں گا کہ وہ تیرے نام کی تکفیر کر دے گا, اس کی بیوی بھی تیرے نام کی تکفیر کر دے گی. عزیزو, ایسے ہی ہوتا ہے. ایوب جو ہوتا ہے غم کی حالت میں ہوتا ہے, اور اس کے 3 دوست ہیں ایوب کے. ایک ہے الفیز, ایک ہے بلداد, اور ایک ہے زوفر. یہ اس کے 3 دوست ہیں. اور ایوب جو ہے یہ 7 دن کا ماتم کرتا ہے. یہ 3 دوست جو ہیں ایوب کے پاس آتے ہیں, اس کے ساتھ افسوس کرتے ہیں, اس کا غم بانٹتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے کپڑے چاک کر دیتے ہیں اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہیں, اور 7 دن 7 رات اس کے پاس ہوتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ افسوس کر رہے ہوتے ہیں, نوحہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی فیملی کے بارے میں. لیکن جب 7 دن گزر جاتے ہیں تو یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر تہمت لگانے شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. 7 دن جیسے ہی گزرتے ہیں, جب نوحہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. پہلا دوست کیا کرتا ہے, الفیس کیا کرتا ہے, ایوب کی کتاب میں سے پڑھیں گے 4 باب 7 سے لے کر 9 آیات تک.
کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بسم ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے، کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ معصوم مینس تیرے بچے معصوم نہیں تھے۔ دوسری چیز، یا کہیں راز باز بھی کاٹ ڈالے گئے۔ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بسم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام ہے، جب یہ لوگ افسوس کرنے گئے ہیں ایوب کے پاس، ان کو چاہیے اچھی باتیں کریں، یہ اس پہ الزام تراشی کریں کہ خدا کسی معصوم کو مارتا ہے۔ ڈیفینیٹلی تو نے گناہ کیا ہوگا یا تیرے بچوں نے گناہ کیا ہوگا، کسی نے تو گناہ کیا ہوگا۔ خدا بے قصوروں کو ایسے تھوڑی مار دیتا ہے۔ تیرے اندر، تیرے خاندان نے کسی نے کچھ غلطی کی ہے، کچھ گناہ کیا ہے، یہ شخص پہلی دکھی ہے، اس کو اور دکھی کیا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز، اس کا جو دوسرا دوست ہے، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، جو زوفر ہے، بلداد سوخی کیا کرتا ہے؟ ایوب کی کتاب 8 باب 1 سے لے کر 4 آیات تک۔ تب بلداد سوخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا۔ ہاں، تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا، کرے تیرے بچوں نے تیرا گناہ کیا۔ ایوب کے پیچھے کون جنگ کر رہا تھا؟ کون تھا ایوب کے پیچھے؟ خدا تھا۔ ہاللیلویہ، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایوب کے پیچھے کون کھڑا ہوا تھا؟ خدا کھڑا ہوا تھا۔ خدا اور شیطان کی جنگ تھی۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے فرزندوں نے، یا تو نے، پھر دوبارہ وہی بات، یہ 3 دوست ہیں، تینوں ایوب کو دکھی کر کے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا دوست جو ہے، ایوب کی کتاب اس کا 11 باب 1 سے لے کر 7 آیات تک۔ تب زوفر ناماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راز باز ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لاف زنی لوگوں کو خاموش کر دے؟ اور جب تو ٹھٹا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناگون ہے۔ سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ بس تھینک یو۔ دیکھیں وہ اسے کہہ رہے کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ادھر، تیری لافزنی لوگوں کو خاموش کر دیں، انگلش میں ورڈ آئے بوسٹنگ۔ ایوب کی طرح اس سرزمین میں کوئی نہیں تھا۔ ایوب جیسا امیر، ایوب جیسا گاڈ فیئرنگ پرسن، خدا کا خوف رکھنے والا شخص کوئی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہو سکتا تو نے بوسٹنگ کی ہو، تیرے اندر مغروری آ گئی ہو، تیرے اندر گناہ آ گیا ہو، اس لیے ہو سکتا ہے خدا نے تیرے کو سزا دی ہو۔ خدا عدل کا خدا ہے۔ اگر ان تینوں دوستوں کی کہانی سنیں، یہ ایک باب پورا ہے ان تینوں دوستوں کے بارے میں، اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگے گا کوئی خدا کا بندہ، کوئی ایونجلسٹ بات کر رہا ہے، کوئی ڈیکن بات کر رہا ہے، کوئی روحانی شخص بات کر رہا ہے۔ یہ خدا کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اسے دکھ بھی دینے پہ لگے ہوئے۔ بہت سی بار ہم لوگ خدا کا نام لے کر کسی کو بھی دکھ دے دیتے ہیں، کسی کو بھی کڑوی بات بول دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، میرے کو ایک شخص نے بتایا کہ وہ کسی بھائی کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے، وہ بھائی شروع ہو گیا اس کے اوپر، کہتا تیری روحانی زندگی نہیں ٹھیک، تیرے گھر میں گناہ ہے، تیرا یہ مسئلہ ہے، تیرا وہ مسئلہ ہے۔ وہ بیچارہ پریشانی میں گیا تھا اس کے پاس کہ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ وہ شخص اس کے اوپر آگے کہتا ہے کہ تمہارے اندر گناہ ہے، تم لوگوں نے خطا کی ہے، تم لوگ غلط ہو۔ اس شخص کے اوپر اس نے تہمت لگائی، الزام لگا دیا بلا وجہ کا کہ تمہارے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اس لیے تمہارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، اس لیے تمہارے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ عزیزو، ہم لوگ نہیں ہوتے کوئی ریزن ڈھونڈنے والے، وجہ تلاش کرنے والے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ کسی میں گناہ ڈھونڈنے والے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے پریشانی میں تو آپ اس کے لیے دعا کرو اور بولو ہم دعا میں رکھیں گے آپ کو۔ That's it۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ زیادہ اس کے اندر جانے کا۔
ایوب بھی خدا کا خادم، خدا کا بندہ ہے. اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، الزام لگانے والے بھی اس کے اپنے لوگ ہیں. عزیزو ہمارا کام نہیں بنتا، خدا جج کرتا ہے. اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن بہت بڑھ جاتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے خدا کا قہر ان تینوں دوستوں کے اوپر بھڑکتا ہے. آگے جا کے دیکھیں گے ایوب کی کتاب میں سے اس کا 42 باب ہے، 7 سے لے کر 8 آیات تک. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. آمین. لکھا ہے کہ خدا نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پہ اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے. کبھی کبھار ہم لوگ، جو لوگ روحانی ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کے خادم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ ان پہ بھی الزام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، اپنی زبان کھول دیتے ہیں. اور ہم لوگ نہیں کھولتے، ہم لوگ دوسروں کو بھی جا کے غلط افواہ، غلط باتیں. خروج کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کوئی غلط بات نہ پھیلانا، کوئی غلط بات نہ کرنا. پہلے ویریفائی کرو، ویلیڈیٹ کرو چیزوں کو کہ یہ بات سچ ہے بھی یا نہیں. یہ شخص پہ خدا کا قہر اور اس کے دونوں دوستوں پر خدا کا قہر بھڑکتا ہے. ہم لوگ بھی بہت سی بار ایسی غلط باتیں کر کے خدا کا قہر اپنے اوپر لیتے ہیں، اور ہماری زندگی پوری گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کیا پرابلم چل رہی زندگی میں، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہے، کیا ہمارا ڈاؤن فال ہے. ہم لوگ بہت سی بار لوگوں کو ہم لوگ غلط افواہ پھیلا دیتے ہیں، غلط بات پھیلا دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں. ہمیں بڑا الرٹ رہنا ہے. اور پھر کیا لکھا ہے آگے، خدا اسے کہتا ہے کہ جا قربانی کر، اور کس کے پاس لے کے جا؟ بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوکنی قربانی گزارو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. عزیزو خدا سے کہہ رہا ہے ایوب کے پاس لے کے جاؤ، تمہارے لیے قربانی کرے گا. اگر آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا کبھی ہم نے، آج نہیں تو گزرے ہوئے دنوں میں، پہلے کبھی کچھ ایسا تو نہیں بولا خدا کے لوگوں کے بارے میں، خدا کے خادموں کے بارے میں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ کبھی کچھ غلط تو نہیں بولا؟ اگر بولا ہے تو آج وقت ہے معافی مانگنے کا. وہ کہہ رہے کہ قربانی کرو، لیکن آج قربانی ہو گئی. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، قربانی دے دی ہے. ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے. ہم لوگ وہ خون اپنے اوپر لے کر خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا. وہ کہتی خدا کی تکفیر کر دے. اس کی بیوی کا بھی دل چینج ہو گیا تھا. عزیزو اس کو سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا رہا خدا کے ساتھ ڈٹا رہا کہ نہیں، میں خداوند کی پرستش کروں گا، خداوند ہی میرا رکھوالا ہے، خداوند ہی میرے کو آزاد کرے گا. ہمیں کبھی بھی ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے جب تک خدا کا روح ہمیں نہ بولے، جب تک خدا ہمارے اپنے ایموشنز نہیں ہونے چاہیے. ایک خدا کا خادم، بڑا عظیم خدا کا خادم، ادھر ورشپ سینٹر میں عبادت ہوئی تھی. بہت سارے لوگوں نے اس دن نجات پائی تھی، بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا. بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی. وہ خادم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، اجمان میں رہتا تھا، جا رہا تھا. رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بیوی بچوں کو بھی چوٹ لگی. خادم کی حالت بہت سیریس تھی، ICU میں تھا. اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو کون کرواتا ہے سب کچھ؟ وہ تو اتنا اچھا کام کر آ رہا ہے نا. لوگوں نے شفا پائی ہے، لوگوں نے نجات پائی ہے، لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اتنی بڑی عبادت ہوئی ہے. تو یہ ایکسیڈنٹ کس نے کرا دیا؟ آ کے کیا میرے پاس رائٹ ہے اس پہ الزام لگانے کا کہ کس نے کیا یہ؟ ہم لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں بنتا، ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں. ہم لوگ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا حنانیہ سے کہتا ہے جا ساؤل کے پاس جا. ساؤل جو پولوس ہے لیٹر اس کا نام،
کہتے ہیں اس کے پاس جا. تو وہ حنانیہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے خداوند میں نے تو اس کے بارے میں بہت برا سنا ہے. وہ تو کلیسیا کو برباد کرنے پر تلا رہتا ہے. وہ تو لوگوں کو کلیسیا سے نکال کر گرفتار کرتا ہے. میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ خدا کو یہ ریزن دے رہا ہے کہ خداوند وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے. عزیزو یاد رکھیں, خدا باطن کی سچائی پسند کرتا ہے. جب سیمیول داؤد کو وہ کرنے گیا تھا, الیکٹ کرنے گیا تھا, اس کو مسا کرنے گیا تھا, تو سیمیول جو تھا باہر کی وہ دیکھ رہا تھا, خوبصورتی دیکھ رہا تھا. اس کے جو داؤد کے بھائیوں کو بلا رہا تھا وہ ہائٹڈ تھے, پیارے پیارے, یہ وہ ان کو بلاتا جا رہا ہے. لیکن خدا کا روح سے کہہ رہا ہے کہ کوئی اور ہے. اور جب داؤد آتا ہے تو وہ مان نہیں رہا ہوتا, لیکن خدا اس سے کہتا ہے, سیمیول سے کہتا ہے کہ خدا باطن کی سچائی پسند کرتا ہے. اندر آپ کے کیا ہے, خدا اندر کو دیکھتا ہے. آپ باہر کے ایکشن سے کسی کو بھی جج کر لیں گے, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ, لیکن یاد رکھیں ہو سکتا ہے وہ خدا کے کتنا وہ شخص دوسرا نزدیک ہو, آپ نہیں جان سکتے. اگر ایمانداروں کے اوپر مشکلیں, پریشانیاں, مصیبت آتی ہیں تو آپ کا کام نہیں بنتا کسی کا بھی کہ آپ اس کو جج کریں, اپنی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیں, کسی کو قصوروار ٹھہرائیں. عزیزو ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے برکت چاہنا. خدا ان کے کلام سے دیکھیں گے ائزایا نبی کی کتاب, اس کا 5 باب 20 سے لے کر 21 آیات تک. ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں, اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں, اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں. ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں. آمین. کیا لکھا ہے؟ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی کہتی ہیں اور نیکی کو بدی کہتی ہیں, جو تاریکی کو روشنی کہتے ہیں اور روشنی کو تاریکی کہتے ہیں. عزیزو ہم لوگ اپنی نظر میں بہت دانشمند بن جاتے ہیں, بہت سمجھدار بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی کلام کی نالج ہے اتنا ہے نہیں, ہمارے اندر اسپرچل پرائڈ آ جاتا ہے. عزیزو ساری باتوں پر غور کریں, کیا ہم لوگ ایسا تو نہیں کر رہے؟ عزیزو ہم ایک اور بات دیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے, متی کی انجیل میں سے 12 باب 35 سے 37 آیات تک. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے, کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی باتوں سے راز باز ٹھہرایا جائے گا اور باتوں ہی سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. ہمارے ایکشنز کیا ہیں, ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا پڑے گا, ہمیں بہت الرٹ رہنا پڑے گا. جب ہم لوگ اپنا منہ کھولتے ہیں کسی چیز کے لیے بھی, اپنی زبان استعمال کرتے ہیں, ہم لوگ کسی کو ٹھٹا نہیں کر سکتے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں عدالت کے دن جو تم نکمی بات منہ سے نکالتے ہو, نکمی بات کسی کے فائدے کی بھی نہیں ہوتی. ایک خادم بول رہے تھے ایک میسج میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہو, بیٹر ٹو بی شٹ اپ. وہ یہ کہہ رہے تھے بیٹر زپ یور لپس. آپ کو بولنے کا کوئی اختیار ہی نہیں بنتا جو بات کسی کے لیے باعث سے برکت نہ ہو. اگر کوئی پرابلم ہے چھوڑ دیں, خداوند سے برکت مانگیں. ہم لوگ نہیں جج کر سکتے, ورنہ ہمیں بھی جج کیا جائے گا, اور وہ جج خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب لوگ کو برکت دے. آمین. آپ سب نے کلام کے وسیلے سے برکت پائی. ایک بات جو مجھے بڑی اچھی لگی بھائی جینیس نے جو کوٹ کی, انہوں نے اس کے دوستوں کو ایونجلسٹ اور ڈیکن بنا دیا. اور یہ فیکٹ ہے, کلیسیا کے اندر جو سب سے زیادہ کنٹروورسی چلتی ہے وہ لیڈرشپ میں چلتی ہے. ہمارے ایونجلسٹ, میں اپنی کلیسیا کی بات نہیں, ہماری کلیسیا بہت اچھی ہے, میں کسی اور کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فیکٹ ہے کہ آپ اگر اس کلام کے حصے کو پڑھیں تو خدا اس کو راست باز کہتا ہے. کس کو؟ ایوب کو. سوچے خدا جس کو راست باز کہہ رہا ہے, اس کے دوست
جو جسمانی طور سے اس کے ساتھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک خاص بات اس حوالے میں جو ہمیں ملتی ہے کہ اس کی بیوی, دنیا اس کو جو بھی کہہ رہی ہے, دوست اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں, اس کی بیوی کی سٹیٹمنٹ بڑی خاص ہے. کہتی ہے کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ تو خدا کے بعد اگر کوئی شخص سمجھتا کہ آپ راست باز ہو تو وہ آپ کی اپنی بیوی ہے. اور اگر آپ کی بیوی آپ کو راست باز نہیں سمجھتی تو آپ راست باز نہیں ہیں, یاد رکھیں. میری بات سمجھ آئیے؟ بیوی جانتی ہے, بیوی اپنے خاوند کو جانتی ہے کہ وہ کیا ہے. خاوند جتنا مرضی اونچی اونچی دعائیں کر لے چرچ میں آ کے, اگر وہ اپنی خدا کے بعد بیوی کی نظر میں راست باز نہیں تو وہ راست باز نہیں ہے. کیونکہ خاوند اور بیوی کو بائبل ایک کہتی ہے, وہ ایک جسم ہے. خاوند جتنے مرضی پینترے مار لے, بیوی سے نہیں بچ سکتا. ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی لیے بھائی جنہیں سے بڑا خوبصورت کلام دیا, ہم ان کے لیے تالیاں بجائیں گے کہ پھر خدا کا شکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, بہت پیاری بات یہ ہے کہ ہم کوئی نہیں کسی کو جج کرنے والے. بہت ساری باتیں یاد رکھیں زندگی میں ایسی ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ کے بھی وہ بات ویسے نہیں ہوتی. یہ میں ذاتی تجربہ رکھتا ہوں اس بات کا. جو نظر آ رہا ہے شاید وہ حقیقت نہیں ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے اس کو ہم آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. ویپن کیا ہے کہ وہ خدا کے خادموں کو ڈیفیم کرنا چاہتا ہے, خدا کے لوگوں کو ڈیفیم کرنا چاہتا ہے. بات کچھ ہوگی, بتائی کچھ جائے گی تاکہ خدا کے خادم کا کردار خراب کیا جائے. اور یہ صرف خدا کے خادم کے نہیں, خدا کے مختلف جو لوگ ہیں ان کا کردار خراب کیا جائے. تو اسی لیے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو جج نہ کریں. پریز گاڈ. ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے اگر کوئی بات پتہ بھی چل جائے, ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند اس شخص کو اس چیز سے نکال. اور جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم برکت پاتے ہیں. اور جو ایک شروع میں نے بولا کہ جس پیمانہ سے ہم ناپتے ہیں, اگر ہم ایب جو نہیں کریں گے بلکہ دعا کریں گے, لوگ بھی ہماری ایب نہیں کریں گے بلکہ ہمارے لیے دعا کریں گے. پریز گاڈ. اس لیے ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. آئے عزیزو, آخر میں اپنے ہدیے نذرانے قرآن کے حضور میں رکھیں گے اور کوئے کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے. زندہ اور مؤثر بھی ہے. جیسا زندہ اور مؤثر بھی ہے, دوداری تلوار جیسا. بند بند کودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار. بند بند کودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار. جگر
بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، ایسا کلام کلام تیرا کلام 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 تیرا کلام تیرا کلام تیرا کلام نور ہے سب کی راہوں کا، راہی ہے بھٹکے ہوں کا، نور ہے سب کی راہوں کا، راہی ہے بھٹکے ہوں کا، فہم ہے سادہ دلوں کا، موزہ ہے ٹوٹے دلوں کا، فہم ہے سادہ دلوں کا، موزہ ہے ٹوٹے دلوں کا، زندگی ہے اس میں فدرہ نام بھی ہے پاک۔ ہاللویا، oh yes Lord، بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، ایسا کلام کلام تیرا کلام 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 تیرا کلام تیرا کلام تیرا کلام، می کی طرح جب وہ برسے سب کے چہرے ہو نہال، می کی طرح جب وہ برسے سب کے چہرے ہو نہال، چھو جائے روح جان بدن، کام ہو جائے خیال، چھو جائے روح جان بدن کو، پاک ہو جائے خیال، لاتا ہے شفا کی کرنیں، گرتا ہے پھوار جیسا، لاتا ہے شفا کی کرنیں، گرتا ہے پھوار جیسا، بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، بند بند گودے اور خیال سے ہو جائے یہ پار، ایسا کلام کلام تیرا کلام 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 تیرا کلام تیرا کلام تیرا کلام تیرا کلام۔ Praise Jesus. ہاللویا، خدا ان کا شکر کریں گے آج کی اس فتح مند عبادت کے لیے، اس میں خدا ان نے ہماری مدد کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ان نے ہمیں توفیق دی کہ ہم راس الخیمہ کے اندر اپنی ایک برانچ اوپن کر سکیں۔ تو آپ سب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا راس الخیمہ میں ہو تو آپ ان کو ہمارے چرچ کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ہماری جو چرچ کی ٹائمنگ ہے راس الخیمہ جزیرہ الحمرا کے اندر سینٹ لوک کے اندر، ہم ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8:30 بجے تک بات کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ہوں تو آپ ضرور ان کو میرا نمبر دے سکتے ہیں اور ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو چرچ زون ہے جہاں پہ سارے چرچز ہیں، وہاں پہ سینٹ لوک چرچ کے اندر ہولی میری ہال میں ہم 7 سے 8:30 اپنی بات کرتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، تیرا خادم ہوتا ہوا ہے خداوند، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں سنبھالا، پرستش کے وسیلہ سے برکت دی، کلام کے وسیلہ سے برکت دی۔ تیرا خادم ہوتا ہوا
بھائی جینیس کے لیے جو تیرا بندہ ہے خدا تیری برکت چاہتا ہوں، جس کے منہ میں تو نے اپنے کلام کو رکھا ہے خدا، اور آج اے خدا اس نے انجیل کی منادی کی، اور اے خدا اس بات کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیاں اے خدا تیرے کلام کی روشنی میں گزارنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اے خدا عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اے خدا ہمیں تیرے خوف تیرے ڈر میں رہنا چاہیے، اور اے خدا ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تیرا خادم ہوتا ہوا بھائی جینیس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے تیری سلامتی اور برکت چاہتا ہوں۔ آنے والے دنوں مہینوں سالوں میں تیرا بندہ اسی زور میں بڑھتا جائے، اس کو حکمت عقل دنائی اور معرفت کی روح دے، تاکہ تیری حکمت کے وسیلہ سے اور بہتر طریقے سے اے خدا تیرے بھیدوں کو، تیرے مکاشفات کو، تیرے کلام کی باتوں کو، ان سچے موتیوں کو جو کہ کلام کے وسیلہ سے اے خدا ہمیں ملتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر بکھیر سکے، اور اے خدا لوگ کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تیرا خادم ہوتا ہوا بھائی جینیس کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ مسز عمران کے لیے اے خدا جس کے سر اور کندھوں میں درد ہے، ہم سب مل کے اے خدا پوری کلیسے کے ساتھ اے خدا اس بہن کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ساری درد جاتی رہے، اور اے خدا یہ بہن شفا پائے، ہم تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اس طرح سے ہم بہن وینس کو، جس کو یرکان ہے خدا تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، خدا سارا یرکان یسوع کے نام سے جاتا رہے، تیرے لہو کی تاثیر اس کے خون کے اندر شامل ہو، خدا سارا انفیکشن ختم ہو جائے، اور یہ بچی شفا پائے اور تیری شکر گزاری کر سکے۔ بھائی یعقوب کی کمر کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں خدا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے خدا، اور جو بھی ہے خدا باقی ماندہ کمزوری ہے، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ساری کمزوری جاتی رہے خدا، جبکہ اس نے تیرے حضور میں شکر گزاری کی دعا کی ہے خدا، کہ کلیسیا کے ساتھ مل کے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بندہ کو کامل شفا دی سناسری۔ ہم اس طرح سے رومیل کی فیملی کے لیے خدا جو کہ کافی مشکلات کا شکار ہیں خدا تیرے حضور میں جھکتے ہیں خدا، ساری مشکلات یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہیں، کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمارا حل مشکلات ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، مشکلوں سے چھڑانے والا ہے، دکھوں سے چھڑانے والا ہے، دکھوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کا نام ہے، جو ہمیں دکھوں سے چھڑاتا اور ہمیں خلاصی دیتا ہے۔ ہمیں خدا اس بھائی کی خدا فیملی کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، ساری مشکلات کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ وہ جاتی رہیں خدا، اس ہدیے کو خدا تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں تجھے واپس لٹایا خدا، تیرا خادم ہوتا ہوا اس ہدیے کو برکت دیتا ہوں، پوری کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا ہاتھ خدا ہمیشہ کلیسیا کے اوپر بڑا رہا خدا، ان کے خاندانوں میں، ان کی اولاد میں، جسمانی صحت میں، روزگاروں میں، فائنانسز کے اندر خدا تیری برکت جاری اور ساری ہو۔ تیرا خادم ہوتا ہوا خدا فائنینشیل بلیسنگز کو کلیم کرتے ہیں، اور اے خدا جو لوگ خدا کسی بھی طرح سے مالی بحران کا شکار ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کے مالی حالات درست ہو جائیں، اور اے خدا لوگ فائنینشلی برکت پائیں خدا، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہر طرح کی برکت کا منبع تو ہے، جب تک تو کسی کو برکت دے انسان برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرا خادم ہوتا ہے ان سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں، جس طرح سلامتی سے آئے تھے سلامتی سے واپس جائیں، ہم دوبارہ ملیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک، تیری بات ہے، تیری رضا رہتی ہے، سب پر بھی برائی سے بچا، بادشاہ ہمیشہ پر۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے۔ خدا نہ کو برکت دے۔ آپ سلامتی سے جائیں۔ اگر کوئی شخص ہدیہ یا ادائیگی دینا چاہتا ہے وہ رک سکتا ہے، باقی آپ سلامتی سے جا سکتے ہیں۔